بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، عید الاضحیٰ قریب آ رہی ہے اور ماشاءاللہ تمام مسلمان جن کو اللہ تعالیٰ نے استطاعت دی ہے وہ قربانی کریں گے، اور آپ جانتے ہیں کہ قربانی پر گوشت روٹین سے معمول سے زیادہ کھایا جاتا ہے۔ تو آج کی ویڈیو میں گوشت کے حوالے سے کچھ بہت ہی ضروری معلومات آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ کچھ تو عام سی باتیں ہیں کہ جیسے کانسٹیپیشن کے پیشنٹ، بواسیر کے پیشنٹ، مختلف طرح کی الرجیز کے پیشنٹ اور بالخصوص کڈنی کے پیشنٹ جن کا یوریا کریٹینائن بڑھا ہوا ہے اور خدا نخواستہ ڈائلیسس پر جا رہے ہیں یا ڈائلیسس پر ہیں، ان کو گوشت نہیں کھانا چاہیے تا وقتے کہ ان کا فزیشین، ان کا ڈاکٹر ان کو اجازت نہ دے۔ یہ تو عام سی بات ہے، لیکن کچھ خاص باتیں میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں اور کچھ مسکنسیپشنز ہیں گوشت کھانے کے حوالے سے جو میں آج کی ویڈیو میں کلیئر کرنا چاہتا ہوں۔ ان میں سے ایک اہم بات تو یہ ہے کہ عام طور پر لوگ گوشت کھاتے ہیں تو یہ سمجھتے ہیں کہ ساتھ کچھ فروٹ کھا لیا جائے تو گوشت کی تیزابیت یا اس کی گرمی اور تلخی کم ہو جائے گی۔ تو گوشت کے ساتھ فروٹ کھانے کے کچھ اصول ہیں۔ ایک تو یہ بات ہے کہ گوشت کے بعد فروٹ بالکل نہیں کھانا چاہیے۔ اس کی کئی وجوہات ہیں۔ ایک اہم وجہ تو یہ ہے کہ گوشت کے ہضم ہونے پہ کم از کم 3-4 گھنٹے لگتے ہیں، یعنی 3-4 گھنٹے گوشت معدے میں پڑا رہتا ہے، ہضم ہوتا ہے اور اس کے بعد پھر اس نے نیچے آنتوں میں جانا ہوتا ہے، جبکہ فروٹ وہ صرف 15 سے 20 منٹ میں ہضم ہو جاتا ہے اور 15 سے 20 منٹ میں اس نے معدے سے گزر کر نیچے جانا ہوتا ہے۔ تو جب پہلے آپ گوشت کھا لیتے ہیں تو گوشت ابھی نیچے پڑا ہوتا ہے، تو اوپر سے فروٹ آپ کھاتے ہیں تو فروٹ ہضم ہو جاتا ہے اور اس کو نیچے آنتوں میں جانے کا راستہ نہیں ملتا، تو اس سے وہ بیک مارتا ہے، اس سے وومٹنگ کا خدشہ پیدا ہوتا ہے، بد ہضمی ہوتی ہے۔ اور دوسرا یہ ہوتا ہے کہ جب پھر فروٹ جو آپ نے گوشت کے بعد کھایا وہ معدے میں پڑا ہوا ہے، ہضم وہ ہو چکا ہے، تو پھر اس میں پیوٹریفیکشن پیدا ہوتی ہے، اس میں تیزابیت پیدا ہوتی ہے، جلن پیدا ہوتی ہے، یعنی وہ جلنا شروع ہوتا ہے، گندا ہونا شروع ہو جاتا ہے، جسے عام الفاظ میں کہا جاتا ہے۔ تو پیوٹریفیکشن پیدا ہوتی ہے جس سے تیزابیت بڑھتی ہے، کھٹے ڈکار آ سکتے ہیں، جلن ہو سکتی ہے، اس طرح کے مسائل پیدا ہو سکتے ہیں۔ تو گوشت کے ایفیکٹس یا گوشت کی خرابیاں کم کرنے کے لیے اگر فروٹ غلط طریقے سے کھایا جائے تو وہ بجائے فائدے کے نقصان دیتا ہے۔ لہٰذا اگر آپ نے فروٹ کھانا ہے تو وہ گوشت سے آپ آدھا گھنٹہ پہلے کھا لیں یا پھر گوشت کھانے کے 2.5-2 گھنٹے بعد کھائیں۔ اچھا، گوشت اور فروٹ ملا کر کھانے سے ایک اور بڑا پرابلم پیدا ہوتا ہے کہ گوشت کو ہضم کرنے والے انزائمز وہ ایسیڈک ہوتے ہیں، جبکہ فروٹ کو ہضم کرنے والے انزائمز، فروٹ چونکہ بنیادی طور پر کاربوہائیڈریٹس پر مشتمل ہوتا ہے، زیادہ مقدار اس میں کاربوہائیڈریٹس کی ہوتی ہے، تو کاربوہائیڈریٹس کو ہضم کرنے والے انزائمز زیادہ تر الکلائن ہوتے ہیں۔ تو جب ایسیڈک اور الکلائن دونوں طرح کے انزائمز معدے میں اکٹھے ہوتے ہیں تو ان دونوں کی ایفیکیسی خراب ہو جاتی ہے، دونوں اپنا کام صحیح طور پر انجام نہیں دے پاتے، تو نتیجتاً بد ہضمی ہوتی ہے، نہ گوشت صحیح طریقے سے ہضم ہوتا ہے اور نہ ہی فروٹ صحیح طریقے سے ہضم ہوتا ہے، بد ہضمی ہوتی ہے، نفخ اپارہ پیدا ہوتا ہے، فلیچولنس ہوتی ہے اور گیس بنتی ہے، اس طرح کے مسائل ہوتے ہیں۔ اچھا، یہ گوشت اور فروٹ کو ملا کر کھانے والا جو مسئلہ ہے یہی دودھ کے ساتھ بھی ہے کہ عام طور پر لوگ گوشت کھاتے ہیں یا مسالہ جات ظاہرہ گوشت میں ہوتے ہیں تو اس کی تلخی کو یا اس کی تیزابیت کو کم کرنے کے لیے دودھ پیتے ہیں یا دودھ کی پروڈکٹس، کھیر کھاتے ہیں، کسٹرڈ کھاتے ہیں کہ چلیں گوشت کھایا ہے تو اس کے ساتھ کوئی دودھ یا دودھ سے بنی ہوئی کوئی چیز لیتے ہیں تو اس سے تیزابیت کم ہو جائے گی۔ یہ بھی غلط ہے۔ دودھ اگرچہ اس کا مزاج الکلائن ہے، لیکن جب آپ گوشت کھانے کے بعد دودھ پئیں گے یا گوشت کے ساتھ تھوڑے وقفے کے ساتھ دودھ پئیں گے تو اس میں بھی یہی پرابلم پیدا ہوگا کہ آپ کا ہاضمہ الٹا خراب ہوگا۔ گوشت کو ہضم کرنے والے انزائمز ڈیفرنٹ ٹائپ کے ہیں، وہ ایسیڈک ہوتے ہیں
اور دودھ چونکہ بنیادی طور پر کاربوہائیڈریٹس پر مشتمل ہوتا ہے، تو کاربوہائیڈریٹس کو ہضم کرنے والے انزائمز الکلائن ہوں گے، تو وہ انزائمز آپس میں مکس ہو جاتے ہیں، مکس ہو کر دونوں کی ایفیکیسی خراب ہو جاتی ہے۔ اور یہی اصول اپلائی ہوتا ہے روٹی پر اور چاول پر۔ روٹی بھی بنیادی طور پر کاربوہائیڈریٹس پر مشتمل ہے، اس کے بہت زیادہ پیور کاربوہائیڈریٹس ہوتے ہیں، اور چاول بھی کاربوہائیڈریٹ ہیں۔ تو جب بھی آپ گوشت یا انڈا کھائیں اور اس کے ساتھ آپ روٹی یا چاول کھائیں یا کاربوہائیڈریٹس پر مشتمل کوئی بھی غذا کھائیں، تو اس سے آپ کا ہاضمہ خراب ہوتا ہے۔ تو گوشت کھانے کا اصول ایک تو یہ اپنا لیں کہ جب بھی گوشت کھانا ہے اکیلا کھانا ہے، اس کے ساتھ فروٹ نہیں کھانا، اس کے بعد فروٹ نہیں کھانا۔ اگر فروٹ کھانا ہے تو وہ گوشت سے پہلے کھا لیں، آدھا گھنٹہ پہلے کھا لیں، یا پھر 2.5-3 گھنٹے بعد کھائیں۔ اور اس کے ساتھ کوئی دودھ اور دودھ کی پروڈکٹ نہیں لینی، روٹی نہیں کھانی، چاول نہیں کھانے، اکیلا گوشت کھا لیں، اور اس کے ساتھ سیلڈ لیں، وافر مقدار میں سیلڈ لیں۔ وہ اس کی تیزابیت کو کم کرتا ہے، اور اس کا آپس میں جو کمبینیشن ہے وہ بنتا ہے گوشت کا سبزی کے ساتھ اور سیلڈ کے ساتھ۔ تو اس سے اس کی تیزابیت، سبزی سے سیلڈ سے اس کی تیزابیت بھی کم ہو جاتی ہے، اور اس کا ہاضمے والا عمل بھی روٹی کی طرح، دودھ کی طرح، فروٹ کی طرح ڈسٹرب نہیں ہوتا۔ اچھا، اس کے ساتھ میں ایک اور چیز آپ کو بتاتا چلوں کہ میں نے اکثر شاید پہلے بھی ویڈیو میں بتایا ہے، اور اکثر میں اپنے پیشنٹس کو بھی بتاتا رہتا ہوں، ایک گرین جوس، اس کی ریسیپی میں آپ کو دوبارہ بتا دیتا ہوں، جو ڈیٹاکسیفیکیشن بھی کرتی ہے، گوشت کی تیزابیت کو کم بھی کرتی ہے۔ جہاں جہاں معدے میں، آنتوں میں جہاں گوشت کے اثرات ہیں، یا زیادہ مصالحہ جات والا گوشت اول تو کھانا ہی نہیں چاہیے، اگر کھا بھی لیتے ہیں تو اس سے آپ کے جسم میں ہیٹ آ جاتی ہے، تو باڈی کی ہیٹ کو بھی کم کرتا ہے، ہاضمہ بھی درست کرتا ہے، ڈیٹاکسیفیکیشن اور کلینزنگ بھی کرتا ہے، کڈنی کی کلینزنگ کرتا ہے۔ بہت ہی زبردست قسم کا یہ گرین جوس ہے، اس کو آپ اپلائی کریں۔ گوشت سے پہلے آپ پی سکتے ہیں، گوشت کے ساتھ تو خیر ظاہر ہے لیکوڈ کم سے کم لینے چاہیے، کوئی بھی آپ چیز کھائیں تو اس کے ساتھ، کھانے والی چیز کے ساتھ پینے والی چیز کم سے کم لینی چاہیے۔ تو اگر آپ اس سے پہلے یہ گرین جوس پی لیتے ہیں یا تھوڑے وقفے سے پی لیتے ہیں، تو یہ آپ کے گوشت سے ہونے والے بہت سارے مسائل سے آپ کو بچا سکتا ہے۔ وہ گرین جوس کی ریسیپی یہ ہے کہ ایک کھیرا، 15-20 پتے پودینے کے، 20-25 پتے دھنیے کے، سبز دھنیا، کھیرا، دھنیا، پودینہ، چھوٹا سا ٹکڑا ادرک کا، یعنی ایک آدمی کے لیے آپ نے بنانا ہے، ایک پرسن کے لیے، تو آدھا انچ کا ٹکڑا آپ ادرک کا ڈال لیں۔ کھیرا، دھنیا، پودینہ، ادرک، اور ایک چھوٹا سا ٹماٹر بڑا ہے تو آدھا کر لیں، اور 2-3 پتے پالک کے، ان کو بلینڈر میں ڈال کر پانی ڈالیں 1 یا 1.5 گلاس، اور اچھی طرح بلینڈ کر لیں۔ اور پھر اس سے دیسی شکر، چینی نہیں ڈالنی، شکر ڈال کے اور تھوڑا سا اس میں لیموں مکس کریں، اور اگر آپ چاہیں تو اس میں تھوڑا سا اس کو مزید اچھا ذائقہ دینے کے لیے، آج کل موسم بھی ہے، کچے آم کا ایک ٹکڑا ڈال سکتے ہیں۔ کچے آم میں کیلشیم بہت زیادہ ہوتا ہے، تو وہ کھٹا میٹھا سا ایک بڑا ہی لذیذ قسم کا آپ کا گرین جوس بن جائے گا، جس سے آپ کے کھائے ہوئے گوشت کے بہت سارے اثرات ختم ہو جائیں گے، اور آپ کی طبیعت پر اس کے کوئی اثرات نہیں ہوں گے، ڈیٹاکسیفیکیشن ہوگی، کلینزنگ ہوگی، معدہ بھی، جگر بھی، گردے بھی، ہر چیز اس سے مثانہ صاف ہو جاتی ہے۔ اور اس کے بعد ایک اور مسکنسیپشن ہے کہ عام طور پر لوگ بوتل پیتے ہیں اس کو ہضم کرنے کے لیے، گوشت کو ہضم کرنے کے لیے۔ تو گوشت کھانے کے بعد جو بوتل پینا ہے وہ بھی غلط ہے، کیونکہ بوتل میں ظاہراً تو ایسڈ ہوتے ہیں، فاسفورک ایسڈ ہوتا ہے، سیٹرک ایسڈ ہوتا ہے، جو گوشت کو ہضم کر سکتا ہے، لیکن اس کے اندر یہ کھٹاس یا جو ہضم کرنے کا عنصر ہے اس کے ساتھ بہت ساری چینی بھی ہوتی ہے، بہت ساری چینی ہوتی ہے، اور چینی آپ جانتے ہیں کہ پیور کاربوہائیڈریٹ ہے، اور کاربوہائیڈریٹس اور پروٹین جب مکس ہوں گے معدے کے اندر تو پھر وہی جو کاربوہائیڈریٹ کو اور پروٹین کو ہضم کرنے والے انزائمز کا آپس میں کلیش ہے، اس کلیش کی وجہ سے آپ کا ہاضمہ خراب ہوگا۔ یعنی جتنا تھوڑا سا کوئی معمولی ریلیف آپ کو بوتل دے سکتی ہے، وہ اس سے زیادہ آپ کو خراب بھی کر لیتی ہے۔ تو اس لیے اچھا، دوسرا عام طور پر
بوتل ٹھنڈی پی جاتی ہے، کافی زیادہ ٹھنڈی پی جاتی ہے، جتنی زیادہ ٹھنڈی ہو اتنی زیادہ لوگ پسند کرتے ہیں۔ تو اس سے ایک اور پرابلم پیدا ہوتا ہے کہ جب بھی آپ کوئی چیز کھاتے ہیں اس کو ہضم کرنے کے لیے باقاعدہ معدے میں ہیٹ پیدا ہوتی ہے، معدے کے ارد گرد خون جمع ہو کر اس کو باقاعدہ بوائل کرتا ہے۔ ایک تو معدے کا ہضم کا پروسیس ہے، یعنی معدے کی موومنٹس ہیں اور معدے کے انزائمز ہیں جو اس کو ہضم کرتے ہیں، اور اس کے ساتھ باقاعدہ اس کے اندر ایک ہیٹ کا عنصر ہے جو آپ کے ہاضمے میں ایک اپنا کنٹریبیوٹ کرتا ہے باقاعدہ۔ تو جب آپ کوئی بھی ٹھنڈا مشروب لے لیتے ہیں بہت زیادہ، چاہے وہ بوتل ہے یا ٹھنڈا پانی ہے، تو اس کے ساتھ معدے کا ٹیمپریچر ڈاؤن ہو جاتا ہے، اور اس ٹیمپریچر کو ہاضمے والے ڈائجیشن والے ٹیمپریچر پہ لانے کے لیے آپ کے پورے جسم سے، آپ کے لیمز سے، سر سے، پورے جسم سے خون کھینچ کر آپ کے معدے کے ارد گرد جمع ہوتا ہے، اس ٹیمپریچر کو، معدے کے ارد گرد کے ٹیمپریچر کو نارمل کرنے کے لیے، ڈائجیشن کے لیول پر لانے کے لیے۔ تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ جب آپ کے سارے جسم سے خون کھینچ کر وہ معدے کے ارد گرد جمع ہو جاتا ہے، تو اس سے آپ لو فیل کرتے ہیں، آپ کا انرجی لیول لو ہو جاتا ہے، بلڈ پریشر بھی لو ہو سکتا ہے، الٹا ویکنس محسوس ہوتی ہے۔ یعنی کھایا تو گوشت ہے لیکن گوشت کھانے کے بعد ویکنس ہو رہی ہے، تو ویکنس کیوں ہو رہی ہے؟ گوشت کھانے کے بعد تو انرجی آنی چاہیے، لیکن ویکنس ہوتی ہے۔ تو وہ اگر آپ غلط طریقے سے، غلط کمبینیشن سے کھاتے ہیں اور اس کے ساتھ آپ غلط چیزیں استعمال کرتے ہیں، تو اس سے بجائے فائدے کے نقصان ہوتا ہے۔ تو یہ گوشت کے حوالے سے کچھ عام معلومات تھی جو آپ تک پہنچانا ضروری سمجھتا تھا۔ انشاءاللہ تعالی نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ جلد آپ سے دوبارہ ملاقات ہوتی ہے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔